السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ ہم نے سب سے پہلے درس میں توحید کے تعلق سے کافی کچھ سیکھا، جانا اور سمجھا ہے۔ امید ہے وہ باتیں آپ کے ذہن میں ہوں۔ پھر جو پچھلا درس ہمارا ہوا اس میں ہم نے شرک کے بارے میں کافی کچھ جانا، سمجھا اور سیکھا ہے۔ امید ہے وہ باتیں بھی آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ آج انشاءاللہ ہمارا درس توحید کے فوائد سے متعلق۔ فطری طور پر، نیچرلی، طبعی طور پر انسان لالچ، ہر انسان کوئی بھی ہو، مومن ہے تو بھی لالچی ہوتا ہے، کافر ہے تو بھی لالچی ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت جو کرتے ہیں نا، بغیر لالچ کے نہیں کرتے۔ جھوٹ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ بغیر لالچ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ جنت لالچ ہے نا، جنت اللہ عز و جل جو انشاءاللہ مومنین کو، موحدین کو جنت میں داخل کرے گا تو یہ لالچ ہے نا، انعام کا لالچ، انعام ملے گا۔ تو انسانی فطرت ہے لالچ، جو نہیں ہے اس کی خواہش، جسے وہ اچھا سمجھتا ہے اس کی آرزو، اس کی تمنا، اس کے حصول کی حرص۔ اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں، یہ کوئی عیب کی بات نہیں کہ کوئی بھی وہ چیز ہو، سامان ہو، کچھ بھی ہو جسے آپ اچھا سمجھ رہے ہیں اور وہ واقعی آپ کے لیے اچھا ہو تو آپ اس کے حصول کی کوشش کیجئے۔ تو بغیر لالچ کے آپ اس کے حصول کی کوشش نہیں کر سکتے۔ لالچ کس چیز کی ہوتی ہے؟ جسے آپ اپنے لیے اچھا، مفید سمجھتے ہیں، آپ لالچ اسی چیز کی رکھتے ہیں۔ تو کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم ایمان بھی لاتے ہیں تو جنت کے لالچ میں اور جہنم سے بچتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ اگر نیوٹرل کر دیا جائے اللہ عز و جل کی طرف سے، موحدین مومنین کو جنت نہ ملے، ایسا نہیں ہوگا، گھبرائیے مت انشاءاللہ، اور گناہ گاروں کو، نافرمان کافروں، فاسقوں، فاجروں، منافقوں کو جہنم نہ ملے، ایسا بھی نہیں ہوگا، اس لیے ڈرتے رہیے۔ تو کوئی بھی انسان نہ وہ نیکی کی طرف راغب ہوگا اور نہ وہ برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ جنت کا لالچ ہے تبھی ہم اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، یہ فطرت ہے انسان کی۔ تبھی اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر، اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں بہت سی آیتوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں، بہت سی احادیث میں نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دی ہے اور گناہ کرنے والوں، اللہ کے نافرمانوں کو جہنم سے خبردار بھی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے، یعنی آپ کو نبی بنا کر بھیجے جانے کے جو مقاصد تھے، ان میں سے ایک اہم ترین مقصد یہی تھا، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ جو اللہ کی بات مان لیں، اللہ کے ہو جائیں، تو آپ کا کام ہے آپ انہیں خوشخبری دیجئے، اطمینان دلائیے، جنت کا وعدہ ان سے کیجئے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کی بات نہ مانے، اللہ کا نہ ہو، اللہ کی طرف نہ آئے، اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام ہے اب اس کو خبردار کر دینا، وارن کر دینا، اس کو ڈرا دینا۔
تو بشیر اور نذیر، مبشر اور منذر، یہ تمام انبیاء کی صفات تھی، تمام انبیاء کی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان تمام کی یہ صفات تھی۔ خوشخبری کس چیز کی دی جاتی ہے؟ انسان جس کے حصول کی آرزو رکھتا ہو، لالچ رکھتا ہو۔ اور ڈرایا کس سے جاتا ہے؟ انسان جس میں اپنا حال یا مستقبل کا نقصان سمجھتا ہو، جسے اپنے لیے خطرناک محسوس کرتا ہو۔ اب توحید، ہم موحد ہیں، اللہ کرے ہم موحد ہوں، ہم توحید پرست ہیں، ہم اللہ عز و جل پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کو آپ کا خالی خالی ایمان مطلوب نہیں، اللہ عز و جل کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کسی کا احسان نہیں رکھتا، اس کو نہیں چاہیے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ ہم سب پر احسان کرنے والا ہے۔ تو اب ہم نے جو بھی کیا وہ لوٹ کر ہم کو ہی ملنے والا ہے، جو بھی ہم کریں گے وہ لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کسی کی رکھتا نہیں، خیر ہے تو لوٹائے گا، اور شر ہے تو یا تو معاف کر دے، اس کا فضل ہے، ورنہ وہ بھی لوٹائے گا۔ خیر ہے تو فضل، خالص فضل، 1 کا 10، 700 بے شمار، یہ فضل ہے اللہ عز و جل کا۔ اور اگر گناہ ہو، اللہ عز و جل کی، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، تو پھر یا تو اللہ کا فضل یا اللہ کا عدل، یا تو اللہ عز و جل کا فضل کہ اللہ معاف کر دے، اللہ بہت سے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، اور اگر فضل نہیں ہوا تو پھر عدل، آپ جس کے حقدار تھے وہ آپ کو مل گیا، اس کو کہتے ہیں عدل۔ تو اللہ عز و جل کے یہاں مومنین کے لیے صرف فضل ہے، بس ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کے یہاں مومنین کے لیے صرف کیا ہے؟ فضل۔ فضل یعنی احسان، رحمت، کرم، نوازش۔ اور کافروں کے لیے تو پھر اللہ عز و جل کا عدل ہے، اور کافروں کے لیے اللہ عز و جل کے یہاں کیا ہے؟ عدل۔ اللہ رب العالمین کے یہاں جو تیسری چیز ہوتی ہے ظلم، وحدہ لا شریک کے یہاں ظلم نہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں پر یا تو فضل ہے مومنین کے لیے، اور یا تو پھر کیا ہے؟ کیا ہے؟ سنو مت، مجھ کو بولو، کیا ہے؟ عدل ہے، انصاف۔ آپ مومن ہیں، 1 کے 10، 10 کے 700، اور جتنا آپ کا ایمان، اسی اعتبار سے اللہ عز و جل آپ کو فضل سے نوازے گا۔ اور اگر کوئی کافر ہے، اللہ ہدایت دے جو بھی ہو، اور اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، تو اللہ عز و جل اس پر ظلم نہیں کرے، اللہ رب العالمین اس پر ظلم نہیں کرے گا، اس نے جو کیا وہ اسی کو لوٹا دے گا، اس نے جو کیا تھا اللہ عز و جل اسی کے بقدر اس کو لوٹا دے گا۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہم اگر توحید پرست بھی ہیں تو بغیر لالچ کے نہیں، اگر ہم توحید پرست بھی ہیں، موحد بھی ہیں، تو بغیر لالچ کے نہیں۔ انسانی فطرت اپنا فائدہ دیکھتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے انسانی فطرت؟ اپنا فائدہ دیکھتی ہے۔ اب یہ جو توحید ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے بہت سے فائدے رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس توحید میں ہمارے لیے بہت سے فائدے رکھے ہیں، بہت سے ہیں، جن کو میں یا آپ یا دنیا کا کوئی بھی انسان ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، احاطہ نہیں کر سکتے، آپ ان کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، وہ اللہ عز و جل کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ بس تھوڑے سے وقت میں، تھوڑے سے علم کے اعتبار سے جتنے فائدے ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں، اتنے ہی کو جاننا ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ چند ایک فائدے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیے، جتنے بھی کافر ہیں، مشرک ہیں، جتنے بھی ملحد ہیں،
جو بھی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. جتنے بھی کافر ہیں، مشرک ہیں، ملحد ہیں. ملحد سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ نہیں، کسی کو نہیں مانتے، یعنی ان کے یہاں پر الہ کا تصور نہیں. تو جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ اللہ کے دشمن ہیں سب. تو اگر پہلی بات تو یہ کہ آپ کے سمجھ میں آنا چاہیے دشمن کیوں ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پر دھیان دیجیے. دھیان دیجیے، میں لکھتا ہوں، پڑھنا نہ ہے گھبرائیے مت، میں پڑھ کر سناؤں گا انشاءاللہ. امرت ان اقاتل الناس، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت، حکم دینا، امر یعنی حکم دینا. امرت مجھے حکم دیا گیا. کیا حکم دیا گیا؟ ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، قتال ہو، جہاد. تو جنگ کس سے ہوتی ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے. جنگ کس سے ہوتی ہے؟ دشمن سے ہوتی ہے. جنگ اس سے ہوتی ہے جس نے آپ کا کچھ چھینا ہو، جس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہو، جس نے آپ پر ظلم کیا ہو، جو آپ کا دشمن. جنگ اس سے ہوتی ہے نا. تو کلیئر ہے کہ ہماری سب سے جنگ ہے، ہم کسی کے نہیں، کوئی ہمارا نہیں. ہم کسی کے نہیں اور کوئی ہمارا نہیں. کب تک یہ جنگ ہوگی؟ آخر کیا اس جنگ کا خاتمہ ہوگا؟ جی ہوگا. کب ہوگا؟ اس کا جواب حتی یشہدو، یہ اس کا جواب ہے. تفصیلی حدیث طویل، ہم اتنے ہی پر اکتفا کریں گے. امرت ان اقاتل الناس، سب سے مجھے جنگ کرنا ہے، اس کا مجھے حکم دیا گیا. جنگ کا مطلب مار پیٹ ہی نہیں ہے. جنگ کا مطلب دوری بنائے رکھنا. کئی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی اس کی وضاحت ہوگی. تو مجھے بہرحال لوگوں سے جنگ کرنا ہے، ان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے، دشمنوں کے ساتھ جیسے معاملات ہوتے ہیں ویسے کرنا ہے. کب تک؟ اس جنگ کی انتہا ہوگی نہیں ہوگی؟ جی ہاں ہوگی. کہاں ہوگی؟ حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ، یہاں ہوگی. کہاں ہوگی؟ لا الہ الا اللہ پر ہوگی. حتی یشہدو ان لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ وہ گواہی دے دیں اپنے دلوں سے، اپنی زبانوں سے، اپنے عمل سے. حتیٰ کہ وہ مان لیں، اقرار کر لیں، گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اکیلا اللہ ہے بس. اور اس کے بعد پھر وَأَنِّي رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ہمارا جو مقصود ہے وہ یہاں تک، یہ لا الہ الا اللہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہمیں اللہ عز و جل کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ ختم کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ توحید کا اقرار کرنا پڑے گا. یہ کلمہ توحید کیا کرنا ہوگا؟ توحید کا اقرار کرنا ہوگا. تو سیدھا سیدھا فائدہ ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ اس جنگ کو صلح میں بدلنا ممکن ہے. اس جنگ کو صلح میں بدلنا ممکن ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ کیا ذریعہ اختیار کیا جائے گا؟ توحید. وہ ذریعہ کیا ہے؟ توحید. تو تمام انسانوں سے اللہ عز و جل کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا خاتمہ ہوگا توحید پر. دشمنی کا خاتمہ کہاں ہوگا؟ توحید پر ہوگا. اب جب بندہ مومن ہو جائے، اللہ عز و جل کے خانے میں اللہ رب العالمین کے کا جو احاطہ ہے اس میں جب وہ داخل ہو جائے تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے دنیا میں آخرت میں انعامات رکھے ہیں وہ ان کا حقدار ہو جاتا ہے. تو آئیے اب انہی فائدوں میں سے چند ایک فائدے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں
کہ بندہ جب ایمان لے آئے، اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اقرار کر لے تو اسے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع میں خطبہ دیا تھا، اس کے یہ مختصر سے الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جب بندہ مومن ہو جاتا ہے، توحید پرست ہو جاتا ہے، تو اب اس کے مال، اس کی عزت اور اس کا خون، یہی تین چیزیں ہوتی ہیں، آپ کوئی چوتھی چیز نہیں بتا سکتے۔ میں اور آپ انسانی حیثیت میں جو ہے نا، تو انہی تین سے مل کر ہمارا وجود حسی، معنوی، ظاہری، باطنی طور پر بنتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی، تو اس کا جو وجود ہے، اس کا وجود انہی تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ دھیان دیجئے، ایک تو اس کی جان ہے نا، جان، جسم، جو بھی ہے آپ کا، دوسرا عزت، اور تیسری چیز ہے آپ کے مال۔ کوئی بھی انسان ہو، اس کا وجود کتنی چیزوں سے مل کر بنتا ہے؟ تین ہی چیز، کوئی چوتھی چیز نہیں۔ آپ اگر ہو تو بتائیے مجھے، ہے اگر تو بتائیے، سوچ کر بتائیے۔ کوئی بھی چیز ہو جو بھی آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، انہی تین میں سے کوئی نہ کوئی ہوگی، انہی تین میں سے۔ آپ کی بیوی عزت ہے، آپ کی ہے نا، آپ کے گھر والے آپ کی عزت ہیں، جو کچھ مال آپ کے پاس ہے، آپ کے گھر والوں کے پاس ہے، وہ آپ کا مال ہے جس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ خون، جان، آپ کا جو جسم اللہ عز و جل نے دیا، چلتا پھرتا کھاتا پیتا جسم ہے، تو کوئی بھی چیز آپ دیکھیے، ایک انسان کو تین ہی چیزوں سے گھیرا گیا ہے، یا تو وہ اس کا مال ہوگا، یا تو وہ اس کی عزت ہوگی، اور یا تو وہ اس کا خون، اس کی جان، اس کا جسم ہوگا۔ ان تین کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ گھوم پھر کر یہی لوٹنے والی ہیں۔ تو ایک آدمی جب مومن ہو جاتا ہے، موحد ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطے میں جب داخل ہو جاتا ہے، تو پھر اب وہ سب قابل احترام، اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہو جاتی ہیں؟ قابل احترام ہو جاتی ہیں، قابل حفاظت ہو جاتی ہیں۔ اب ان کا احترام فرض ہے، جن کا احترام کیا جاتا ہے ان کی حفاظت کی جاتی ہے، جن کا احترام کیا جاتا ہے ان کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ احترام یہ حرمت سے ہے، اور جن چیزوں کی حرمت انسان سمجھتا ہے، عزت سمجھتا ہے، ان چیزوں کی وہ حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو یہ توحید کا انسٹنٹ ہونے والا فائدہ ہے۔ جو دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے لکھی، دونوں حدیثوں میں توحید کے کون سے فائدے بتائے گئے؟ فی الفور، فوراً آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، خلاص اب آپ ادھر آ گئے۔ اگر جنگ میں بھی آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو آپ کی جان محفوظ، آپ کا مال محفوظ، آپ کی عزت محفوظ۔ اگر کچھ لیا گیا تھا تو وہ بھی لوٹا دیتے ہیں۔ اگر کہاں پر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا؟ جنگ میں۔ جنگ میں بھی آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو آپ کی جان محفوظ۔ یعنی اگر جنگ ہو رہی تھی، سامنے آپ نے نشانہ لیا ہوا تھا کسی نے، اب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، بس ختم، وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کی جان محفوظ، آپ کا مال محفوظ، آپ کی عزت محفوظ۔ انسٹنٹ ہونے والے یہ فائدے ہیں۔ آگے اور بہت سے فائدے ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خاص طور پر آخرت کے فائدوں پر دھیان دیجیے۔ دنیا کے فائدے تو آپ دیکھ ہی چکے، آخرت کے فائدوں پر دھیان دیجیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آسان سی حدیث آپ کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ہوں یا آپ، جنت کے لالچ کے بغیر ہم نیکیاں نہیں کرتے۔ کوئی بھی رہے، کوئی عالم ہو، کوئی فاضل ہو، کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، جنت کا لالچ ہے، جنت کی حرص ہے۔ جس کی وفات ہو، کس بات پر؟ اس عقیدے پر، علم یقین۔ علم سے مراد
علم یقین کہ آپ کا دل جس کی گواہی دے. علم سے مراد کیا ہے؟ علم یقین کہ آپ کا دل جس کی گواہی دے. صرف علم یعنی مجھے معلوم ہے، ایسا نہیں. وہ علم جسے علم یقین کہتے ہیں کہ آپ کا دل اس کی گواہی دے رہا ہو ہاں ایسا ہے، وہ آپ کا پکا عقیدہ، آپ کا مضبوط عقیدہ، یقین. تو جس کی وفات اس یقین، اس علم الیقین پر ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. بڑا فائدہ ہے، بڑا فائدہ. ٹھیک ہے اگر اس نے کچھ گناہ کیے ہوں گے، گناہ بڑے ہوں گے، اس لائق ہوگا کہ اس کو کچھ سزا دی جائے تو وہ ٹھیک ہے، اللہ سزا دے گا، وہ معاف کرنے پر بھی قادر ہے، جسے میں نے پہلے ہی آپ سے کہا. لیکن اگر پھر بھی ایسا رہا، کوئی موحد ہے، اس کے گناہ اتنے بڑے رہے، اتنے زیادہ رہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جانا ضروری رہا، تو بھی بہرحال اس کی انتہا کہاں ہوگی؟ انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. تو پہلا فائدہ لکھ لیجیے کہ انشاءاللہ توحید پرست جو توحید پر رہا، توحید پر جیا، توحید پر مرا، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. دوسرا فائدہ، ایک ہوتا ہے جنت کو واجب کر دینا. واجب مطلب ضروری، لازم، فرض. اور ایک ہوتا ہے جہنم کو حرام کر دینا. حرام، پروہیبٹیڈ. آپ اس کو اب ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ کو اس سے دور رہنا پڑے گا. آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے، آپ کو اس سے دور رہنا پڑے گا. یہ حدیث دیکھیے ابھی، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شہید اللہ الہ الا اللہ، توحید. اور شہید یشہد کو مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، دل سے کسی بات کو سچا جان کر زبان سے اسی کے مطابق اقرار کرنے کو شہادت کہتے ہیں. من شہید ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ. تو جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا، دل سے سچا مانے گا، یقین رکھے گا، اسی کے مطابق اپنی زبان سے اعلان بھی کرے گا، تو جو بھی توحید کی گواہی دے گا، اصل تو یہی بنیاد. حدیث نے کیا کہا؟ حرم اللہ علیہ النار، اللہ عز و جل اس پر نار یعنی آگ، جہنم کو آپ نار بھی کہہ سکتے ہیں. تو اللہ عز و جل اس پر جہنم کو کیا کرتا ہے؟ حرم، حرام کر دیتا ہے. دونوں باتوں میں فرق ہے. دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ ایک دیکھیے، ایک یہ ہے دخل الجنہ، ایک یہ ہے جنت میں داخل ہوگا، اور ایک یہ ہے حرم اللہ علیہ النار. دونوں کا نتیجہ جنت ہے. نتیجے کے اعتبار سے دونوں سیم ہیں، لیکن فی الحقیقت سیم نہیں ہے. نتیجہ اللہ جنت میں داخل کرے گا، حرم اللہ علیہ النار، اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا، مطلب جنت میں داخل کرے گا. نتیجہ ایک، لیکن اگر آپ غور کریں تو دونوں ایک نہیں ہیں. دخل الجنہ مطلب مارنے پیٹنے کے بعد بھی تو ہو سکتا ہے نا، پہلے خوب ٹھکائی ہوگی اس کی، ماریں گے پیٹیں گے، جو بھی اللہ بچائے ہم سب کو. اس کے بعد پھر جب پاک ہو جائے گا تو انشاءاللہ دخل الجنہ. لیکن حرم اللہ علیہ النار، اب بتائیے فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. حرام کا مطلب تو بتا دیا نا میں نے، کہ آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے، آپ اس کو چھو نہیں سکتے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، ساری چیزیں. سمجھ میں آئی بات؟
حدیث کیا کہتی ہے؟ من شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. تو جو بھی سچے دل سے گواہی دے گا اللہ کی وحدانیت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، تو انشاءاللہ اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس پر جہنم کو. واضح ہے میری بات؟ کس کا فائدہ ہے یہ؟ لا الہ الا اللہ، توحید کا فائدہ ہے. کس کا فائدہ ہے؟ توحید کا فائدہ ہے. سمجھ میں آیا یہ فائدہ؟ اگلا فائدہ دیکھیے. ہاتھ اٹھائیے. قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کسے نہیں چاہیے؟ ہاتھ اٹھائیے. ارے سوال سمجھ میں آیا نا؟ سوال سب کی سمجھ میں آیا؟ تو اللہ برکت دے. میں اور آپ، ہم لوگ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، گناہگار تو بہت ہیں، گناہگار تو بہت ہیں. یہ تو اور بات ہے کہ اللہ عز و جل نے پردہ ڈال رکھا ہے، حجاب کا فائدہ، حجاب کا فائدہ. میں اور آپ، ہم سب بہت گناہگار ہیں، بہت زیادہ. یعنی اگر صحابہ کرام کے زمانے میں ہوتے تو شاید وہ ہم کو موحد ماننے سے ہی انکار کر دیتے، ہے کہ نہیں؟ کلیئر ہے میری بات، کوئی جھوٹ نہیں ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم لوگ اتنی آسانی کے ساتھ ایسے ایسے گناہ کر جاتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم انہیں ہلاک کرنے والا گناہ، ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے. تو اور آج وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تابعین کو کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں وہ یہ جملہ؟ صحیح بخاری کی روایت ہے. کس کو بولا انہوں نے یہ جملہ؟ تابعین کو، صحابہ کے بعد سب سے افضل جماعت. تو آج ہم کو اور آپ کو دیکھتے تو کہتے چل بھائی تیرا تو کوئی کام ہی نہیں یہاں پر، ہے نا؟ تو ہم لاکھ گناہگار ہیں. یہ اللہ عز و جل کا بڑا احسان ہے مجھ پر. اب آپ لوگ جانیں آپ پر ہے کہ نہیں، مجھ پر اللہ عز و جل کا بڑا احسان ہے کہ ہزاروں گناہوں کے باوجود اللہ نے کیا ڈال رکھا ہے میرے اوپر؟ ہاں، پردہ، کہ میرے گناہ میرے اور میرے رب کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اور اسی لیے ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے کیا کیا ہوا ہے؟ پردہ ڈالا ہوا ہے. اللہ محفوظ رکھے، اللہ اس پردے کی حفاظت کرے. تو اب ہم میں سے ہر شخص ہزاروں گناہوں کے باوجود یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے کیا ملے اس کو؟ چاہتے ہیں نا آپ لوگ؟ چلیے اللہ تعالی ہم سب کی آرزو پوری کرے. ہمارے والدین کو، ہماری نسلوں کو اللہ عز و جل اس سعادت سے ضرور و ضرور نوازے. بہت بڑی بات ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن حساب کتاب شروع نہیں کرے گا. پوری مخلوق پریشان ہو. کون پریشان ہوگا؟ پوری مخلوق. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مارے مارے پھریں گے، سب بھاگے بھاگے پھریں گے. اللہ عز و جل اس دن اتنا غضبناک ہوگا، اس دن کا حال اتنا تکلیف دہ ہوگا. تھوڑا سا زلزلہ آ جائے نا 3.3 کا تو پوری پبلک میدان میں جمع ہو جاتی ہے. کچھ نہیں ہوتا 3.3 سے، لیکن سب کہاں جمع ہو جاتے؟ جی ہاں. تو سوچو، قیامت کے زلزلے کا تصور نہیں کر سکتے. اس دن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب حیران پریشان ہوں گے، اور سب ہمارے جیسے سب لوگ بھاگ رہے ہوں گے. آدم سے نوح، نوح سے ابراہیم، ابراہیم سے ابراہیم کے بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. لیکن کوئی اللہ عز و جل سے سفارش کرنے کی ہمت، تو آخر میں کس کے پاس جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اللہ عز و جل. اس کے بعد جو کافی طویل ہے، اس کے بعد اللہ عز و جل حساب شروع کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد. ٹھیک ہے؟ پھر جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا. جنتی جن کے جنت میں جانے کے فیصلے ہو چکے،
تو ابھی جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ کب کھلے گا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹائیں گے، کہیں گے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھٹکھٹانا کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، جنت کا دروازہ بھی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھلوائیں گے نہیں کھلے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ بھی کہ سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں ہی رہوں گا، اور سب سے پہلا فرد جس کی سفارش قبول کی جائے وہ بھی میں ہی رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی تو حساب شروع ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی تو جنت کا دروازہ کھلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی تو گناہگار مومنوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ تین بڑے بڑے مقام جہاں ہم میں سے ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا محتاج ہوگا نا؟ یعنی آپ سوچئے آدم علیہ السلام جنت میں نہیں جا سکتے، کب تک نہیں جا سکتے؟ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ نہ کھلوا لیں، ہے نا؟ پوری دنیا میدان میں جمع ہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے حساب کے لیے سفارش نہ کریں تب تک کسی کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب آپ بتائیے کیا اس وقت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی ضرورت ہے نا؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھ لیجئے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان سب کو ضرورت ہے، تو مجھ کو کیوں نہیں ہوگی؟ حساب ہی نہیں ہوگا نا، جنت کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا۔ اور تیسرا مقام کون سا بتایا؟ جہنمیوں کا موحد مومن جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنا۔ تین بڑے بڑے مقام ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سب سے پہلی سفارش ہوگی، اصل ہوگی، بنیاد ہوگی۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہیے، ان تین جگہوں پر نہیں، جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں چاہیے۔ آئیے حدیث دیکھیے، سلسلے میں آپ کے سامنے میں حدیث رکھتا ہوں کہ کس کو ملنے والی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کس کو ملنے والی ہے؟ تفصیلی حدیث ہے، میں پڑھتا ہوں، یہاں اتنا ہی لکھوں گا جتنی ہم کو ضرورت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، قال قد كنت اعلم یا ابا ہریرہ بأنك تكون اول من يسألني عن هذا الحديث لما رأيت من حرصك على الحديث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حافظ الامہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش، آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ سعادت مند حقدار کون ہوگا؟ اسعد، سب سے بڑا سعادت مند حقدار آپ کی سفارش کا کون ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابو ہریرہ کی تعریف کی، تعریف میں آپ نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے احساس تھا کہ اس مسئلے کے بارے میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے پوچھو گے، کیونکہ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، حدیث کی محبت،
کیونکہ میں نے تمہارے دل میں حدیث کی جو حرص، جو لگن، جو طلب، جو شوق دیکھا ہے نا، ویسا نظر نہیں آتا۔ تو مجھے احساس تھا کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے سوال کرو گے۔ پھر آپ نے جواب دیا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ سعادت مند حقدار وہ ہوگا من قال، پڑھی آگے، لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالصا من قبل نفسی او قال من قلبہ، خلوص دل سے، سچے دل سے، مضبوط یقین اور اعتماد کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا؟ توحید۔ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ توحید۔ توحید۔ تو اگر آپ موحد ہیں، دیکھیے جو کافر ہیں ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے فائدہ ہوگا۔ کہاں ہوگا معلوم ہے؟ کہاں ہوگا؟ جو کافر ہیں ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ حساب کتاب شروع نہیں ہوگا نا تب تک جب تک سفارش نہیں ہوگی۔ تو کافروں کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ رحمت للعالمین ایمان رکھتے ہیں نا، تو کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، مومنین تو جانے دیجئے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ جب تک آپ سفارش نہیں کریں گے کافروں کا بھی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو کافروں کو فائدہ ہوا کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پہنچی کہ نہیں؟ ان کو پہنچی نا؟ جی ہاں۔ لیکن اس کے بعد کے جو دو مراحل ہیں، وہ تو حساب کتاب کا معاملہ الگ ہے، اس کے بعد کے جو دو مراحل ہیں، ایک جنت کا دروازہ اور جہنم سے آزادی، یہ جو دو مراحل ہیں یہ کس کو ملنے والے؟ خالص؟ جی ہاں۔ اگر آپ بغیر حساب کتاب کے بھی جنت میں جانے والے ہوئے نا تو اس کے بغیر نہیں جا سکیں گے۔ اگر کوئی آدمی بغیر حساب کتاب کے بھی جنت میں جانے کا حقدار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سفارش نہیں کریں گے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، نہیں جا سکے گا۔ اور کوئی آدمی اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں بھگت چکا، اب اسے جہنم سے نکلنا بھی ہے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر جہنم سے نہیں نکل سکتا۔ تو یہ دو پوائنٹ تو ایسے ہیں کہ ہم کو یہاں ضرورت ہے۔ سب مومنین اس کے محتاج، سب مومنین اس کے محتاج ہیں کہ نہیں ہیں؟ حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کا بھی اگر ذکر ہو، کہنا تو نہیں چاہیے، مگر حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سفارش نہیں کریں گے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ رحمت للعالمین، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تمام اولاد آدم کے سردار ہوں گے۔ ابراہیم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، سب ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہوں گے۔ تو یہ توحید کا، توحید پر جینے اور توحید پر مرنے کا تیسرا بڑا فائدہ ہے کہ یہ سفارش انہی لوگوں کو ملے گی جو توحید والے ہوں گے، موحد ہوں گے، توحید پرست ہوں گے۔ اچھا ایک فائدہ اور، وقت زیادہ ہو رہا ہے، آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے، ایک فائدہ اور سن لیجیے۔ اگر کوئی مسلمان مر جاتا ہے، اگر کسی مسلمان کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ بابا بن جاتا ہے، پیر۔ آپ لوگ بناتے بابا؟ مرنے والے کو پیر نہیں بناتے؟ ارے ہم تو زندوں کو نہیں بناتے، مردوں کو کیسے بنائیں گے؟ ہاں، ہم تو زندوں کو بھی نہیں بناتے نا، نہیں، ہم کسی کو پیر ویر نہیں بناتے، جو اللہ کا ولی ہے ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب ہم زندوں کو پیر نہیں بناتے تو مرنے والوں تو کبھی نہیں بنا سکتے۔ وہ مر گیا، نہلایا ہم نے، کفنایا ہم نے، دفنایا ہم نے، وہ کہے گا پیر؟ وہ تو خود محتاج ٹھہرا۔ کفنایا ہم نے، نہلایا ہم نے، دفنایا ہم نے، سب کیا ہم نے، اور پھر وہ مرنے کے بعد ہمارے لیے سفارش کرے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے کیا ممکن؟ نہیں۔ اب جو آدمی مر جاتا ہے نا وہ ہمارا محتاج ہوتا ہے، ہمارا یعنی میرا اور آپ کا نہیں، توحید پرستوں کا، توحید پرستوں کی
سفارش کا. جو آدمی مر جاتا ہے نا مومن مسلمان، وہ کس کا محتاج ہو جاتا ہے؟ توحید پرستوں کی سفارش کا. سفارش یعنی دعا، دعا بھی کہہ سکتے ہیں آپ. سفارش یعنی دعا، آپ دعا بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کے رشتہ دار ہوں، کوئی بھی مسلمان، وہ ہماری اور آپ کی دعاؤں کا، سفارش کا محتاج ہو جاتا ہے. اور ہم اگر موحد ہیں، توحید پرست ہیں، تو ہماری دعا، ہماری سفارش اس سے فائدہ دیتی ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آخری فائدہ ہے یہ، فائدے بہت سے آج کا ہمارے درس کا. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مسلم یقوم علی جنازتہ 40 رجلا من امتی. جس مسلمان کی وفات ہو جائے اور اس کے جنازے میں کتنے لوگ شامل ہوں؟ 40. جس مسلمان کی وفات ہو جائے اور اس کے جنازے کی نماز 40 مسلمان پڑھیں، من امتی ہے نا، 40 مسلمان، امت محمدیہ کے 40 مسلمان پڑھیں. کون سے؟ دھیان دیجئے، کون پڑھے گا اس کو؟ کیا ہے وہ جملہ؟ لا یشرکون باللہ شیئا. جس مسلمان کی وفات ہو جائے اور اس کے جنازے کی نماز 40 موحد مسلمان پڑھے. لا یشرکون باللہ شیئا کو آسان الفاظ میں ہم نے کیا کہہ دیا؟ موحد. جس مسلمان کی وفات ہو جائے اور اس کے جنازے کی نماز 40 ایسے مسلمان پڑھیں جو اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتے ہوں، یعنی 100% خالص کیسے ہوں؟ توحید پرست ہوں، 100% پیور موحد ہوں. جس مسلمان کی نماز جنازہ خالص موحد 40 لوگ پڑھیں تو الا شفعہم اللہ فیہ، تو اللہ عز و جل ان لوگوں کی سفارش یعنی دعا، تو اللہ عز و جل اس مرنے والے کے حق میں ان 40 لوگوں کی سفارش قبول کرتا ہے. اب ایک بات مجھے بتائیے اپنے دماغ سے سوچ کر، آپ کسی بھی بندے کے پاس سفارش اگر کرتے ہیں تو آپ کا اس لائق ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہر آدمی تو کسی کی بھی سفارش کسی کے بھی پاس نہیں کر سکتا نا. مثلا کلیکٹر سے آپ کو کوئی کام ہے، اب کلیکٹر تو مجھ کو پہچانتا ہی نہیں، میں آپ مجھ سے کہیں شیخ کلیکٹر سے تو میں کروا پاؤں گا آپ کے لیے؟ نہیں نا، مجھے پہچانتا ہی نہیں وہ. تو آپ کو کس کو ڈھونڈنا پڑے گا؟ کلیکٹر سے جس کے روابط ہوں، راہ و رسم ہو، تعارف ہو، وہ کلیکٹر اس کی بات سن سکتا ہو. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ کلیئر. تو اب اس حدیث پر غور کیجیے. حدیث کیا کہتی ہے؟ جس مسلمان کی نماز جنازہ 40 موحد مسلمان پڑھے، ایسے مسلمان کے جو اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتے ہوں، تو اللہ عز و جل اس بندے کے حق میں ان کی سفارش قبول کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات، سفارش کرنے والا زیادہ معزز ہوتا ہے یا جس کی سفارش کی جائے؟ ہاں ہے نا؟ واضح ہے نا؟ سمجھ میں آئی بات؟ کلیئر. تو یہاں پر جو مر چکا اب وہ موحدین کی دعا کا حقدار ٹھہرا. دعا تو سب کریں اس کے لیے، لیکن اللہ عز و جل کو کون لوگ مطلوب ہیں؟ اللہ عز و جل کا مقصود کون سے لوگ ہیں؟ موحد ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ توحید پرست کو تو فائدہ پہنچاتی ہی ہے، اس سے ریلیٹڈ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتی. توحید پرستوں کو تو فائدہ پہنچاتی ہی ہے، اس سے جو لوگ ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی
فائدہ پہنچاتی ہے۔ آج کے درس پر آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو توحید پر جینے اور توحید پر مرنے کی توفیق دے۔ اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے ہم شرک کے نقصانات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ وباللہ التوفیق وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال آج کے درس سے متعلق ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بولتا میں توحید پرست شرک وغیرہ کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ کلیئر ہے؟ دیکھیے مرنے والے کے جو حقوق آدمی انسانوں سے متعلق ہیں وہ حقوق ادا کیے جانے چاہیے۔ کوئی بھی قرض ہو، کسی کا کوئی حق ہو، کیونکہ اللہ عز و جل اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے لیکن بندوں کے حقوق بندے معاف کرتے ہیں۔ تو اگر مرنے والے کے ذمہ، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے واقعات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا جاتا تو آپ پوچھتے اس پر قرض ہے کیا؟ اگر قرض نہیں ہوتا بتایا جاتا نہیں تو آپ نماز پڑھا دیتے، اور اگر بتایا جاتا ہے تو آپ کہتے ٹھیک ہے آپ ہی لوگ پڑھ لیجیے۔ پھر کوئی نہ کوئی صحابہ کرام میں سے اٹھتا اور کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز پڑھا دیجئے، ان کا قرض میں ادا کر دوں گا۔ حتیٰ کہ خیبر فتح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسلمانوں کے پاس بہت سا مال آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کہ اب جو شخص بھی اگر قرض چھوڑ کر مرتا ہے یا اس کے بال بچے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ تو کسی نہ کسی کی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ تو پھر اس سلسلے میں دیکھیے ہمارے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ ایک شخص نے کہیں سے قرض لیا تھا اور دوسرے شہر سے کوئی تھا، یا اس نے کسی کو بتایا نہیں، اب اس کی وفات ہو گئی، تو کیا ہوگا اس کا معاملہ؟ اس سلسلے میں ایک حدیث ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، واللہ عالم، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ادائیگی کی نیت سے قرض لیتا ہے، جو شخص من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، جو شخص ادائیگی کی نیت رکھتا ہے، مجبور تھا، ضرورت تھی، قرض لے لیا، نیت تھی کہ انشاءاللہ میں ادا کروں گا، تو ادى اللہ عنہ، تو اللہ عز و جل ضرور بضرور اس کا وہ قرض ادا کروائے گا، یا تو اسی سے ادا کروائے گا، یا لوگوں میں سے کسی کو علم ہوگا وہ ادا کرے گا، اور یا تو اللہ عز و جل اپنے اس بندے کی طرف سے اس قرض والے کو راضی کروا دے گا، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ لیکن ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه اللہ، اگر کوئی قرض لیتا ہے سوچتا چاہو کون دے گا، نہیں دوں گا، کیا بگاڑ لے گا، تو پھر اللہ عز و جل اسے برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ دھیان رکھنی چاہیے، آپ کسی سے قرض لیں، نیت اچھی ہو کہ انشاءاللہ ضرور ادا کروں گا، تو اللہ اسباب پیدا کر دے گا، ادا کروا دے گا، اور اگر نیت میں بگاڑ ہو، نیت میں کھوٹ، تو یاد رکھیے اللہ عز و جل کیا جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ نیت کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ ہاں سمجھیے میں آپ کا سوال، ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے آیت نہیں پڑھی، آیت میں پڑھ دیتا ہوں، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون۔ اللہ فرماتا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون، تم اور اللہ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے تھے سب جہنم میں جھونکے جانے والے ہو، یعنی کفار مشرکین اور جن کی بھی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے سب کہاں جھونکے جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ علماء کرام رحمہم اللہ یہ جواب دیتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت سے راضی ہو، جس کی عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت سے راضی ہو، ٹھیک ہے؟ اب کیا عیسیٰ علیہ السلام اپنی عبادت سے راضی؟ مریم اپنی عبادت سے راضی؟ عزیر اپنی عبادت سے راضی؟ نہیں۔ گائے اپنی عبادت سے راضی؟ نہیں نا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ جس نے اپنی عبادت کی طرف دعوت دی یا لوگوں نے کہا اس کو معبود بناؤ اور اس پر راضی رہا، تو اگر ایسی بات ہے تو یہ سارے کے سارے جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ ان کے علاوہ جو پتھر ہیں وہ بھی جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ لیکن وہ مخلوق کہ جس نے یہ نہیں کہا میری عبادت کرو، یا وہ مخلوق جس کو معلوم ہی نہیں کہ میری بھی عبادت کی جاتی ہے، تو پھر ایسے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ مثلاً عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی والدہ مریم ہیں، یا عزیر ہیں، اور جو بھی ہیں، اور اسی طرح سے اللہ کی وہ بے زبان مخلوق جس نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ آؤ میری عبادت کرو، مجھ کو ماں بناؤ یا باپ بناؤ یا بھائی بناؤ، ایسا تو نہیں کہا۔ واللہ اعلم۔
مرنے والا موحد ہی ہونا چاہیے. من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ 40 مسلمان جس کی نماز جنازہ پڑھیں اللہ ان کی دعا اس کے حق میں، سفارش ان کے حق میں قبول کرتا ہے، تو مرنے والا وہ کون ہو؟ ظاہر ہو تو مومن ہو. من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کی موت ایمان پر ہوگی اس کے لیے آخرت کے سارے وعدے اور نعمتیں ہیں. جس کی موت ایمان پر نہیں اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں. ورنہ ابو طالب سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا تھا؟ لیکن جس کی موت ایمان پر نہیں ہوئی وہ اللہ کی طرف سے کسی بھی وعدے کا حقدار نہیں ہے. واللہ اعلم. جی دیکھیے ہمارے بھائی نے یہ کہا ہے کہ عبادت کی کوئی ایسی تعریف ڈیفینیشن بتا دیجئے کہ کلیئر ہو جائے کس عمل کو عبادت کہیں گے اور کس عمل کو عبادت نہیں کہا جائے گا، کہ کوئی بھی عمل اگر اچھی نیت سے کیا جائے تو وہ عبادت ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ 728 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں العبادت مجموعۃ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنۃ التي مجموعۃ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ التي يحبها اللہ ويرضاها. وہ اعمال چاہے پھر وہ دل کا عمل ہو، نیتیں ہوں، احساسات ہوں، جذبات ہوں، وہ اعمال جو بھی چھپے ہوئے ہیں یا وہ جو ظاہر ہیں، کوئی بھی وہ عمل، کوئی بھی وہ قول اللہ عز و جل جس سے راضی ہوتا ہو، جس کو پسند کرتا ہو، جس کا اس نے حکم دیا ہو، جس کو کرنے کی شریعت نے ترغیب دلائی ہو، آپ کا وہ عمل عبادت بنے گا. کوئی بھی وہ عمل اللہ عز و جل جس سے راضی ہوتا ہو، جس کو پسند کرتا ہو، شریعت نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہو، جس کے کرنے کی ترغیب دلائی ہو، تو اللہ عز و جل کی نظروں میں آپ کا وہ عمل عبادت بنے گا. مگر وہ آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں نا وہ اس معنی کے لیے نہیں ہے. وہ جو آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون 27ویں پارے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، وہ آیت اللہ کی توحید کے لیے، وحدانیت کے لیے. وہاں پر علماء نے اس سے مراد ہمارے مفسرین نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے وہاں پر یعبدون کا معنی لیا ہے لیوحدون. کیا معنی لیا ہے؟ توحید. توحید تو وہ آیت توحید کے لیے. اسی سے ہمارے علماء کرام اس کو توحید العبودیت کی دلیل بناتے ہیں، توحید الوہیت کی دلیل بناتے ہیں، اس بات کے لیے نہیں جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو وہ آیت الگ ہے، وہ عبادت اللہ کی توحید سے متعلق ہے. اور یہ والا جو ہے یہ کل معروف صدقہ کے زمرے میں آتا ہے. کل معروف صدقہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کوئی بھی خیر کا کام آپ کرتے ہیں، اچھا کام جس سے آپ کو اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ اللہ کی رضا کا، اللہ کی پسند کا کام ہونا چاہیے، تو پھر وہ انشاءاللہ وہ نیکی ہے، کوئی بات. واللہ اعلم. یہ دونوں صحیح مسلم کی روایتیں ہیں جو ہمارے بھائی نے کہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر. جس کے دل میں رائی کے دانے کے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. اور یخرج من جہنم او يدخل الجنت کل من کان فی قلبہ حبۃ خردل من ایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا. دیکھیے تکبر، وہ تکبر جو شریعت کے مقابلے میں آپ کو کھڑا کر دے. شیطان نے جو تکبر کیا تو اس تکبر نے اس کو کس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ اللہ کے مقابلے میں نا. سمجھ میں آیا؟ تو وہ آدمی کہ اس کا تکبر اسے اللہ کے شریعت کے مقابلے میں کھڑا کر دے تو وہ تو جہنمی ہے. تکبر اگر آدمی کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دے، شریعت کے مقابلے میں کھڑا کر دے تو پھر وہ جہنمی، اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو یہاں وہ آدمی مراد ہے جو شریعت سے تکبر کرتا ہے، اللہ کے سامنے تکبر کرتا ہے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں اس کو، تو یہ تکبر ہے جو جہنم میں جانے والا ہے. اور وہ آدمی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ توحید پرست ہے، توحید پرست ہے کہ جس کی وفات توحید پر ہے. اجازت چاہوں گا، اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.